بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ذوقا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الذوق فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا ابن علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله
جب نام علی منہ سے نکل جب نام علی منہ سے نکل گر کو ہے مصیبت ہو گر کو ہے مصیبت ہو تو ٹل کیا نام ہے اس نام کے صدقے وہ دبیر کیا صدقے وہ دبیر گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے جب نام علی تمام مرحومین بانیان مجلس کے تمام مرحومین کل شہداء ملت جعفریہ بالخصوص سانحہ چھوٹی میں شہید ہونے والے تمام شہداء اور ہمارے استاد گرامی شہید پروفیسر سید صفت جعفر زیدی صاحب کو بھی اس فاتحہ میں شامل کر لیا دم پر بھی بن گئی مگر آقا گٹی نہیں تپ میں بھی اس غریب کی بیڑی کٹی نہیں آنسو بہا ہلایا جو چند بار ایک بار
بولی کہ کیسے چلے گی سکینہ سو رہی ہے رضا چھوٹی سی سر پر اڑا دوں چلو آواز سے تم کو ملا دوں تمہاری مشق ہے اور کسینہ تمہاری مشق ہے اور کسینہ جو دیکھے آسمان کہتا ہے وہ بھی سکینہ سو رہی ہے خدا را زور سے بولے نہ کوئی سکینہ سو رہی ہے در محمد محمد بلندر صلی اور آئے خشنودی امام زمانہ بلندر صلی قبر اصغر بنانے بہت دیر لگی قبر اصغر بنانے بہت دیر لگی رشے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے بہت دیر ہر ایک قدم دور ہے بازار سے دربار مگر کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار بہت دیر لگی ہے قبر اصغر بنانے بہت دیر لگی اور شین برداشت تو جلدی سے اٹھایا لیکن شین برداشت کو جلدی سے اٹھایا لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے بہت دیر لگی ٹکڑے چنتے ہوئے قاتل
جتنے ہوئے قاسم کے مولا نے ارے ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی بنانے بہت دیر لگی پر محمد والے محمد بلند تر سلام تمام حمد و ثنا ہے اس رب جلال کے نام کی جو بڑا رحمان و رحیم ہے، اور سلام و درود و خاتم النبیین پر رحمت للعالمین پر جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا رہا، اور میرا سلام ہو عالم مطہر پر جن کے بارے میں رب جلال اپنے حبیب سے جن کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کوئی صرف کم کرو، اور میرا سلام ہو اصحاب وفا پر جن پہ خدا و رسول و بطول راضی رہے کہ مسلمان کیا ہوا تجھے کہ تم نے اپنی مرضی کا نام شریعت رکھ لیا، خدا کو جو نہیں مانتا کیا اس کے بارے میں اللہ نے کہیں حکم دیا کہ اسے قتل کر دو؟ جو نبی کو نہیں مانتا کہیں اللہ اور اس کے حبیب کی طرف سے کہیں یہ حکم ہو کہ جو مجھے نہیں مانتا اسے قتل کر دو؟ اور چھ جائے کہ خدا کے کو بندے کو کے بارے میں یہ جذبات رکھے جو اس کو نہیں مانتا اس کو قتل کر دیا جائے؟ کہاں لکھا ہے؟ افسوس ہے مسلمان تیرے رویے پر، لیکن اگر دوسرے طرح میں سوچا جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ بھی مسلمان ہی تھا جس نے لجپال حسین کا سر تن سے جدا کیا اور میزے پہ چڑھایا، اور وہ بھی مسلمان تھا کہ جو نیزہ پہ اٹھائے ہوئے سر کو قرآن پڑھتے دیکھ رہا تھا پھر بھی نہیں مان رہا تھا۔ کسی نے کہا مجھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا وہی کچھ ہو رہا ہے جو ان کے اجداد کرتے آئے ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے سر کاٹ کے پھینک دینا، ہم نے بدلہ لے لیا۔ یزید بھی تو یہی کہتا تھا نا کہ آج میرے بڑے ہوتے اور دیکھتے میں نے کیسے بنو ہاشم کا سے بدلہ لیا ہے۔ سلامت رہیں وہ عزادار جس کے باوجود
کہ یزیدیت ہر طرف پھیل چکی ہے، اس کے باوجود عزاداری مظلوم کربلا میں کوئی فرق نہیں آیا، اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی گئے ہیں وہاں پر ہمیں پہلے سے زیادہ تعداد میں مومنین ملے۔ کیسی وہ مائیں ہیں عزاداران مظلوم کربلا، جاتے ہوئے بھی ماں کو سلام کیا کرو، آتے ہوئے بھی سلام کیا کرو، کہ جس نے تمہیں یہ حوصلہ دیا۔ جب ظاہر ماں سے اجازت لے کے نکلنا ہوتا ہے تو میں نے ماں کی سرکار سے کہا، ماں جی مجھے اجازت دیجیے۔ ٹھیک، کہاں جا رہے ہیں؟ ماں جی میں وہاں پہ جا رہا ہوں جہاں 2 دھماکے ہوئے تھے۔ ماں کی ممتا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی، بیٹا پھر کیا ہوا؟ تیرے جیسے ہزاروں بیٹے قربان، تو بس یہ حوصلہ ہے جو یہ پھر رہا ہے، تمہیں بھی اور مجھے بھی۔ اس حقیقت کو جانتے ہوئے بھی مولا جیسے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل ذبح تو نہیں ہوئے لیکن رب نے قربانی کو قبول کر لیا۔ قبول اس لیے کیا کیا میرے پیارے نبی تو آ گیا قربانی دینے کے لیے، اس جگہ پہ پہنچ گئے، ہم نے قبول کر لیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، تم بھی قربانی کے لیے آ جاتے ہو، تمہاری قبولیت ہے۔ ہم کیوں پریشان ہوں اس بات پہ؟ ہم جن کو مانتے ہیں ان کا فرمان ہے موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت۔ تو یہ چیزیں ہمیں ڈرا سکے گی کیا؟ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ان کو بڑی کوشش کی گئی، وزیر اعظم صاحب نے پچھلے دنوں اسلام آباد میریٹ ہوٹل میں ایک پریس صوفی امن کانفرنس کے حوالے سے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے جس میں علماء و مشائخ تشریف لے گئے، تو بہت ساری باتوں میں میں نے بالکل اس جو اندر کی کیفیات، ہم فقیر کے بیٹے، ہمیں اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ ہم نے کہا ہم نہیں قائم ہو سکتا، کیوں؟ میں نے کہا یہ فرقہ واریت ایک انڈسٹری بن چکی ہے، اس کو تو ہم ہٹا سکتے، اور اس لیے کہ جسے ہم خدا کا گھر کہتے ہیں، جب وہ فرقوں میں ہم تقسیم کر بیٹھیں تو کیا بنے گا؟ اب مسجد تو اللہ کا گھر رہی نہیں، وہ تو مسجد شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث، امن کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر چونکہ وزیر اعظم صاحب کراچی میں آگے اس وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے، ان کے بیٹے تھے مشیران اور وزیران، تو یہی کہا کہ اس کو ختم نہیں کوئی کر سکتا۔ اس کی وجہ کہ میں نے کہا یہ سارے بیٹھے، پوچھو ان سے کیا یہ
یہاں پہ تو ہم اکٹھے کھائیں گے بھی، بیٹھیں گے بھی، ملیں گے بھی، انتہا منافقت کی، ایک دوسرے کے منہ میں نوالے ڈالیں گے. جیسے ہم اپنی اپنی مسجدوں میں جائیں گے ہمارے تیور بدلتے جائیں گے. ہم یہ بھی کہتے کہ ان کے ساتھ کھانا پینا بھی گناہ و بدعت ہے. اگر تم کہیں ان کا نماز جنازہ پڑھ بیٹھے ہو تو دوبارہ نکاح کرو، تمہارا نکاح ٹوٹ چکا ہے. کتنا چلاک ہے وہ مولوی جو ایسی بات کر رہا ہے جس کا کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں. مجھے یہ بتاؤ کبھی کسی نے نکاح ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ چلے کو آواز آتی ہو، نہیں تو گھر میں جائے تو نکاح نامہ پرزے پرزے ہوا پڑا ہو. 40 دن تک حج پہ اکٹھے بیٹھتے ہو، عبادتیں کرتے ہو، یہ 2 منٹ کی دعا کرنے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے. وہاں 40 دن اکٹھے رہتے ہو، نکاح نہیں ٹوٹتا. ہاں میں شاید یہ داد کے لیے نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن یہ بات میں بڑا عرصہ سوچتا رہا کہ حجۃ الوداع پہ جو ہے وہ 1,25,000 صحابہ تھے نا، اور جو بھی حسن و حسین کے ساتھ محبت کرے گا گویا اس کا جو بھی مرنے کے بعد جنازہ پڑے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. یہ کہتے ہیں. میرے ذہن میں آیا کہ خود رسول خدا بھی جو نا بڑی محبت کیا کرتے تھے حسن و حسین. شاید اسی لیے انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا کبھی. کتنے لوگ تھے، تاریخ کچھ کہتی ہے 7، کوئی کہتی ہے 9. کہاں تھے؟ داد کے لیے نہیں. یہ وہ تکلیفیں ہیں جو دل، شاید میں نے پچھلے دنوں حافظ بشیر صاحب کی مسجد میں یہ جملہ کہا کہ مجھے اگر ممبر نہ ملتا تو شاید میرا چکر پھٹ جاتا. میں کہاں یہ باتیں کہتا، کہاں کرتا کہ انصاف کرو مسلمانوں. کیا ہوا ہے تجھے کہ اپنی مرضی کا نام شریعت رکھ لیا تم نے، اور شریعت کے ترک کا نام طریقت رکھ لیا، اور پھر خزیان کا نام تم نے معرفت و حقیقت رکھ لیا. خزیان سے ہمارے بچے بھی واقف ہیں. یہ لفظ مشکل تو ضرور ہے لیکن بڑے معلوم سے اور پھر حیرت اس وقت ہوتی ہے جب یہ آئے کو ماننے والا اپنی محبت کا اظہار کچھ یوں کر رہا ہے کہ وہ جی مسجد میں ہم اس لیے نہیں جاتے، یہ قتل، یہ بھی بات ہو رہی تھی اس لیے ایسے کہ یہ علی علیہ السلام کی قتل کا، اور اسی مومن کو اگر دیکھیں جو اپنے اندر غلطی ہے اس کو دور کرنا، اسی مومن کو ہم اگر دیں نا کربلا کی ٹکٹ تو وہ بھاگ کے جائے گا. کیا وہ مولا کی قتل گاہ نہیں ہے؟ حیرت ہے. اپنی مرضی کا نام ایمان اور حقیقت، اور یہ بھی ہو چلا کہ جو اپنی مرضی کا سید ہے نا اس کو مان لینا جو اس کے مطابق چل رہے ہیں، اور جو اگر مرضی کا سید نہیں ہے تو اس کو سید ہی نہیں ماننا. دیکھیں ہیں سید، دیکھیں ہیں جی سید.
یاد رکھ یہ وہی جملہ جو کربلا میں بولا گیا. جانتے تو تھے تیرے لیے اتنا کافی نہیں آل نبی اولاد علی نہیں. اور اب اہل سادات آپ کے لیے بھی کہ تم بھی اپنے آپ کو بڑی زمانہ سمجھو. میں ایک استاد کا بیٹا جب اسکول میں کام کر کے نہیں جاتا تھا نا تو مجھے سب بچوں کو سنگل سزا ملتی تھی, مجھے ڈبل ملتی تھی. استاد کا پتر ہو کے, استاد کا بیٹا ہو کے تم نے کام نہیں کیا, سبق یاد نہیں کیا. یاد رکھنا اہل سادات پاک بی بی کو دکھانا ہے تم نے. کس منہ سے جاؤ؟ اگر سادات والے کو صاف نہیں رکھ سکتے تو سید کہلاؤ بھی نہیں, نہ کہلاؤ. بس. اور میں امتیوں کو بھی کہوں گا کہ تم بھی اس نبی کے امتی ہو کہ جو جن کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کاش میں محمد کی امت میں سے ہوتا. غور کرو اپنے کردار کی طرف. اور پھر ماتمی ایک بہترین عبادت گزار ہونا چاہیے. میں وہ غلط فہمیاں دور کرنا چاہتا ہوں جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ چکی ہیں کہ سید شاید فقر کی فکر کو رب کے قانون کی بغاوت کا نام ہے. ایسا ہرگز نہیں. فقر کی فکر عین کربلا والوں کی فکر کے ساتھ. میرے دوستوں ان باتوں کی طرف توجہ دینا ہے. اور اس کاش کہ میں کہتا ہوں میرے سمیت میری قوم کو قرآن کی یعنی فہم قرآن ہوتا نا تو اس میں بڑی آسانی ہو جانا تھی کہ حمد بھی قرآن سے بیان کی جاتی, نعت بھی قرآن سے, اور منقبت بھی قرآن ہی سے پیش کی جاتی. شاید اعتراض کرنے والے تو پھر بھی شاید معترض بھی رہتے ہیں, لیکن شاید کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جاتی کہ یہ بات. آئیے ابتدا ہمیشہ میں قرآن مجید کی چند آیات سے کیا کرتا ہوں, اور میں اسی طرح جیسے بتایا کہ مجھے جو کچھ آتا ہے, جو حمد ہے قرآن میں, جو منقبت ہے, جو نعت ہے, میں پیش کرنے جا رہا ہوں. بر محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين ورب المغربين.
فبأي آلاء ربكما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل
أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن إن الله وملائكته يصلون على النبي آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم. اور ذکر حق بھی نہیں بن ذکر محمد مقبول. ذکر حق بھی نہیں بن ذکر محمد مقبول. بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اور یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم تیرے. اب ایک نئے انداز سے اس شعر کو سوچیے گا سمجھیے گا. کچھ کہنے جا رہا. یہ وفا کا لفظ حضرت اقبال نے کیوں کہا؟ میرا وجدان یہ کہتا ہے شاید اس حدیث کو دیکھا ہو انہوں نے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. اور یہ جہاں چیز ہے کیا؟ ہاں لازم توجہ ہے اب